بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہتر میڈم۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ عالیہ بولی ایک سگریٹ مجھے بھی دیں جلانی۔ میں نے سگریٹ کا ایک پیکٹ اور لائٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ منتخب کر کے نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے شعلہ دکھایا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے ایک طویل کش لیا اور اس کا دھواں اوپر منہ کر کے چھت کی طرف چھوڑنے کے بعد بولی آپ ان باتوں کو یوں دل پر نہ لیں جلانی، ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے، ہمیں صرف اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ منہ لٹکا کے بیٹھ جانے سے کام نہیں بنے گا، عمل کی ضرورت ہے اس وقت۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو عالیہ، میں نے تکلف کی دیوار گرا دی تھی اور اب اسے بار بار تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، وہ بھی متعرض نہیں تھی میرے اس انداز تخاطب پر، حالانکہ ہمارے درمیان تکلف کی کوئی گنجائش تو پہلے ہی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی ہم کچھ فاصلہ رکھ کر باتیں کرتے رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان اعتماد کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ دلوں میں کچھ گرہیں ایسی باقی تھیں جو کسی طرح کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ آج کی ہماری گفتگو نے وہ گرہیں کھول دی تھیں اور اب ہم ایک دوسرے کے لیے راز نہیں رہ گئے تھے۔ اس کے سینے میں وطن کی محبت جاگ اٹھی تھی اور دمن کی بھی ضرورت تھی۔ وہ کوئی ایسا اقدام چاہتی تھی جس سے سانپ بھی مر جائے اور اس کی لاٹھی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اس کام کے لیے اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی تھی اور اس نے پہلے ہی دن سے میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی حقیقت کا علم ہونے کے بعد میں اس سے اپنی دشمنی بلا کر اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے مقصد میں اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے گریگری نے مجھ پر وہ راز منکشف کر دیا تھا جس کا اظہار وہ مجھ پر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر گریگری ایسا نہ کرتا تو مجھے اس کی باتوں پر اعتبار مشکل ہی سے آتا، میں اسے بھی اس کی کوئی چال ہی سمجھتا۔ انہوں نے مجھے ہم رنگ زمین جال بچھا کر اتنی بار پھانسا تھا کہ اب میں اس کی کسی بات پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس نے اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ طلسمی انگوٹھی مجھے دے دی تھی، اس کے باوجود میں نے اس پر شک کرنے کی عادت ترک نہیں کی تھی۔ میں اسے بھی ان دونوں کی چال ہی سمجھتا رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ اس طرح میری حفاظت کا سامان کر کے میرے ذریعے بے اندازہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے مستقل کیریئر بنائے رکھنے کے لیے میری زندگی کو طول دینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے وارڈروب میں میری تصویر لگا رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر بہاریں بسیرا کر لیتی تھیں اور یہ سب کچھ میرے نزدیک فریب تھا، ایک حسین دھوکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے، مگر آج وہ مجھ پر پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ آج میں نے یہ جان لیا تھا کہ وہ مجسم فریب ہی نہیں ہے، اس کے خمیر میں ریا کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں شامل کی گئی تھیں۔ اس کے سینے میں اسی کی طرح کا ایک حسین دل حرکت کر رہا تھا جس میں روئی کے گالے جیسا گداز بھی تھا اور چٹانوں جیسی سختی بھی تھی اور ضرورت کے وقت اس کے استعمال کا سلیقہ بھی تھا اسے۔ وہ بولی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اب تک دمن کے ایک گرگے علیور کے مکان میں مقیم تھے۔ ہاں صحیح سنا ہے تم نے، اس کے مکان میں قیام کے دوران ہی میں اس قابل ہو سکا ہوں کہ تم پر اعتبار کر سکوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عالیہ، میں نے کہا ہمارے درمیان اب تک جس طرح کا تعلق رہا ہے اس میں اعتبار اور اعتماد کی تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ نہ میں نے کبھی تم پر اور دمن پر اعتبار کیا اور نہ ہی تم لوگوں نے مجھے کبھی قابل اعتبار جانا۔ ہمارا ہر فعل ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا۔ ہماری دشمنی کی جڑیں بہت گہری اتری ہوئی تھیں دلوں میں۔ علیور کے ہاں قیام کے دوران ہی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ دمن کے منشیات کی اسمگلنگ کے کاروبار کو یہاں کے یہودیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہی مجھے یہودیوں کی تنظیم جامعہ یہودا اور اس کی ذیلی شاخوں کا حال اور جیوش سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہوا۔ ان کے مقاصد سے باخبر ہونے کے بعد مجھے جلد از جلد پاکستان پہنچنے کی اور بھی فکر لاحق ہو گئی۔ پہلے تو مجھے صرف آسیہ اور اسلم آبی کی فکر تھی، اب اس میں یہودیوں کے ان اعلی کاروں کی فکر بھی شامل ہو گئی تھی جو میرے ملک میں سرگرم عمل ہیں، جو دانستہ یا نادانستہ طور پر دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کی بنیادیں کھودنے میں مصروف ہیں، جنہیں
انہیں اس کی ذرا فکر نہیں ہے کہ یہ ملک خدا خواستہ نہ رہا تو وہ کیا کریں گے، کہاں لے جائیں گے وہ اس دولت کو، کون پناہ دے گا انہیں، اور کس کام آ سکے گی وہ دولت، ان کی اولاد کو کیا مقام مل سکے گا اس دنیا میں۔ غداروں اور وطن فروشوں کے بچے بھی ہمیشہ مشکوک ہی سمجھے جاتے ہیں، کوئی انہیں گلے لگانے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے سر کا صاحبان جلا دینے والوں کو کوئی اپنے گھر میں پناہ دینا پسند نہیں کرتا۔ یہی قانون قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی۔ ایسے لوگ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں سمجھے جاتے، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ آلیور جس مکان میں رہتا تھا وہ ایک یہودی آرتھر فینلی کا مکان ہے، جہاں وہ اپنی تنظیم کی لڑکیوں الزبتھ اور جوزفین کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے اس مکان کا ایک حصہ آلیور کو اس لیے دے رکھا تھا کہ آلیور اسرائیل کے محکمہ دفاع کو اسمگلنگ سے ہونے والی تمام آمدنی دے دیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہی ان کی امداد و اعانت کے لیے ہے۔ آرتھر فینلی جوزفین کو اپنی دوسری بیوی اور الزبتھ کو اپنی بیٹی بتاتا ہے، حالانکہ ان لوگوں میں باہم کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے عالیہ کو ان کے بارے میں ایک تفصیل بتا دی، وہ حیرت سے منہ کھولے سب کچھ سنتی رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ اور ہارون کو بھی ان ساری باتوں کا علم تھا، وہ حیران صرف اس لیے تھے کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد عالیہ نے پوچھا، آپ کو یہ ساری تفصیل کس نے بتائی؟ مجھے جن لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ یہودیوں یا ان کے مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہودیوں نے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیخ کنی کر دیں۔ وہ خود کھل کر یہودیوں کے مقابل نہیں آنا چاہتے، البتہ ایسے لوگوں کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کو تیار ہیں جو ان کے ارادوں کی راہ میں مزاحم ہو رہے ہوں۔ انہوں نے یہاں سے پاکستان تک مجھ سے ہر طرح کے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمیں۔ مگر وہ ہیں کون لوگ؟ کیا مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے آپ؟ کیا اب بھی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے جیلانی؟ عالیہ نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے عالیہ، تم نے تو ایسی گھڑی میری ایک یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ میں تو بہت پریشان تھا، اس سلسلے میں ان سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ دمن نے جو پروگرام بنا رکھا ہے اس میں مجھے کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، اور جانے سے پہلے میرا ان سے رابطہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ انہیں کم از کم یہ اطلاع ضرور ہونا چاہیے کہ میں کب یہاں سے جا رہا ہوں۔ عالیہ نے بے صبری سے میری بات کاٹ کے کہا، مگر وہ ہیں کون؟ یہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ وہی دونوں پولیس افسر ہیں جن کی تحویل سے دمن مجھے نکال لایا ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ آ جاتا تب بھی میں کل کسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاتا، اور میرے ساتھ وہ الزبتھ فینلی بھی جانے والی تھی۔ وہ آرتھر فینلی کی بناسپتی بیٹی پتہ نہیں الزبتھ ہی اس کا نام ہے یا یہ نام بھی اس کے رشتہ کی طرح دکھاوا ہی ہے، بس میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ وہ بولی، مگر وہ آپ کے ساتھ کیوں کر جا سکتی تھی جبکہ آپ کی پشت پر پولیس موجود ہوتی؟ آرتھر کو میں نے اس سلسلے میں مطمئن کر دیا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں پولیس کے لیے کام کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اسے تو یہی بتایا تھا میں نے کہ پولیس نے میری طرف سے مطمئن ہو کر میری جان چھوڑ دی ہے اور مجھے واپس جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ الزبتھ کو وہ اس لیے ساتھ بھیج رہا تھا میرے کہ وہ پاکستان میں ان تمام ضمیر فروشوں سے مجھے متعارف کراتی جو وہاں یہودی کتوں کے ہاتھوں اپنی آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ میں نے اسے بتایا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب آرتھر کو میرے پروگرام کا علم تھا تو اس نے دمن کو کیوں نہیں بتایا؟ اس بارے میں مقصد تو یہی ہے نا دمن کا بھی کہ میں کسی طرح پاکستان واپس پہنچ جاؤں، اور جب میرے جانے میں کوئی دشواری نہیں رہی تھی تو آخر ضرورت کیا آ پڑی تھی اس سارے بکھیڑے کو پھیلانے کی؟ وہ یہ ہیرے بھیجنا چاہتا تھا یہاں سے تمہارے ذریعے، ان کے وہاں کراچی میں اچھے دام لگ جائیں گے۔ دراصل یہ وہی ہیرے ہیں جو سافنر وغیرہ نے اڑائے تھے اور جنہیں بچانے کے لیے تم نے سافنر کے فلیٹ میں اس لانسر کے ہاتھ کا جوڑ اکھاڑ دیا تھا۔ اس نے یہ ہیرے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے آرتھر کو بھی چکر دے دیا ہے، اسے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی سے تمہیں اس طیارے سے بھیجنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک خصوصی طیارہ
بھیجا ہے جس میں کچھ ماہرین ایک وفد کی شکل میں بینکاک بھیجے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں اس رذیل اسرائیلی آرتھر نے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ وہ تمہیں دمن کے اس چیریٹی اسپتال سے رخصت کیے جانے والے ایک مریض کی حیثیت سے اپنے جہاز میں لے جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اسپتال کی ایک نرس بھی ہوگی، وہ تمہاری دیکھ بھال کی غرض سے ساتھ جائے گی۔ وہ نرس کون ہے؟ کسے بھیج رہے ہیں یہ لوگ نرس بنا کر تمہارے ساتھ؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ویسے میں نے دمن سے کہا تھا الزبتھ کو کسی طرح بھیج دے میرے ساتھ۔ ہاں، وہ الزبتھ ہی کو بھیج رہے ہیں تمہارے ہمراہ۔ بہت خوفناک لڑکی ہے وہ، ذرا ہوشیار ہی رہنا اس سے۔ جتنی حسین نظر آتی ہے اس سے کہیں زہریلی ناگن ہے وہ۔ اسے تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اسے تمہارا اصل ارادوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو دوسرا سانس نہیں لینے دے گی وہ تمہیں۔ میں حیرانی سے عالیہ کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے پہلے ہی الزبتھ کو میرے ساتھ نتھی کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور تاثر مجھے یہ دے رہے تھے جیسے میرے اصرار پر بھیج رہے ہوں۔ میرے ساتھ ان کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں تھا۔ ہر لفظ کے کئی معنی رکھتے تھے وہ، قسم قسم کے تیر لیے پھرتے تھے وہ ترکش میں اپنے۔ میں نے عالیہ سے کہا، عالیہ ایک کام یہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، کسی نہ کسی طرح اس پولیس افسر گریگری کو میرے بارے میں مطلع کر دو۔ اس سے کہو گے جو کچھ وہ مجھے روانگی کے وقت بتانا چاہتا تھا ایک کاغذ پر لکھ کر دے دے، اور یہ بھی بتا دے کہ پاکستان میں مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی واپس جاتے ہوئے یہ کام بھی کرتی جاؤں گی۔ عالیہ نے کہا، ایک بات میرے سینے میں اور چبھ رہی ہے، کیا تم کچھ بتا سکو گی اس بارے میں؟ میں نے عالیہ سے پوچھا۔ کیا؟ کون سی بات؟ عالیہ نے سوال کیا۔ وہ گریگری پٹھا یہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ میں الزبتھ کے ساتھ باہر سیر کو جا سکتا ہوں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کے آدمی فوراً میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ دمن کے آدمیوں نے ہمیں اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں گھیرا تھا۔ اگر گریگری نے ہماری نگرانی پر کسی کو مقرر کیا تھا تو کیا وجہ ہے دمن کے آدمیوں کی راہ نہیں روکی کسی نے، اور نہ ہی اب تک کوئی یہاں پہنچ سکا ہے؟ میں نے عالیہ سے کہا۔ وہ بولی، میں کیا بتا سکتی ہوں اس بارے میں؟ ممکن ہے انہوں نے اغوا کرنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے مزاحمت نہ کی ہو، وہ گودام تک پیچھے آئے ہوں وین کے اور اب رات میں کسی وقت اس گودام پر دعویٰ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہوں وہ لوگ، لیکن اب وہاں ان کے ہاتھ کیا آ سکے گا؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہوتا تو جس ویرانے میں اغوا کنندگان نے ہمفرے کو بے ہوش کر کے مجھے اپنی گاڑی میں منتقل کیا تھا وہاں وہ ضرور ان کو روکتے۔ وہ محض ان کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی خاطر ہمفرے کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے کہا، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے آپ کی نگرانی ضروری نہیں سمجھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس وقت پولیس کا ایک ذمہ دار افسر آپ کے ساتھ تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے عالیہ، ضرور یہی بات رہی ہوگی۔ عالیہ نے کہا، ایک درخواست میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ دیکھیں عالیہ، اس طرح بات نہ کیا کریں مجھ سے، یوں کہیں کہ ایک حکم دے رہی ہوں میں بولا، اوہ نہیں جیلانی، میں اس قابل کہاں ہوں کہ آپ کو حکم دے سکوں۔ میری اتنی گزارش ہے آپ دمن کو کوئی بہت بڑی سزا نہیں دیں، کوئی ایسا نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ جان سے ہی گزر جائے۔ مجھے حیرت ہے تم اس کالے کرتوتوں سے واقف ہونے کے بعد بھی اس کے لیے ایسے جذبات رکھتی ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اسے تمہارے بارے میں علم ہو جائے تو وہ تمہارے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کرے گا، جان لے لے گا تمہاری اسی سمے۔ میں نے اس سے کہا، وہ مرد ہے جیلانی، میرے بغیر بھی زندگی اسی طرح بسر کر سکتا ہے، کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اسے میری۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے ابھی اس کے سہارے کی ضرورت ہے، سہاگ ہے وہ میرا، چادر ہے میرے سر کی، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں رہوں گی۔ کیا آپ میری خاطر اسے معاف نہیں کر سکیں گے؟ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا، چنانچہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا سہاگ اجاڑنے کی کوشش نہیں کروں گا کبھی، اور جہاں تک ہو سکا اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مردنی ختم ہو گئی تھی اور چہرہ اس کا تر و تازہ نظر آنے
لگا تھا ایک دم۔ بہت بہت شکریہ جیلانی آپ کا، میری بات مان کر آپ نے بڑا مان بڑھا دیا ہے میرا، بڑے وسیع القلب ہیں آپ، اپنے ایسے دشمن کو بھی معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں جس نے قدم قدم پر آپ کو نقصان پہنچانے کے سوا کبھی اور کچھ نہ کیا ہو۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، صبح پھر آؤں گی میں آپ کے پاس۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، جاتے ہوئے گریگری سے ملنا نہ بھولنا، اسے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کب جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ میں نے کہا، اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں آپ جیلانی، انہیں میں بتا دوں گی، اس نے کہا اور خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس بار وہ ایک بالکل ہی نئی عالیہ نظر آ رہی تھی مجھے۔ اس سے قبل وہ مجھے جب بھی ملی تھی اس کی آنکھیں آگ ہی اگلتی رہی تھی میرے لیے، کیسے کیسے رنگ دیکھے تھے میں نے، اس کا ہر دم جال ہی بنتا رہتا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا اس نے مجھے بے دست و پا کرنے کے لیے۔ پہلی بار مجھے اس میں ایک خوبی نظر آئی تھی، اسے بڑی محبت تھی اپنے ملک سے۔ جرائم کی دلدل میں رہتے ہوئے بھی اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس کے ملک سے کوئی بھی ایسی چیز گزار کر لائی جائے جس سے یہودیوں یا اسرائیلیوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ جس دمن کے لیے اب تک دنیا کی ہر برائی کو گلے لگاتی رہی تھی، جس کی خاطر وہ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتی تھی، جس کے اشارے پر نہ جانے کیسے کیسے کھاپ میں اترتی رہی تھی، وہ آج وطن کی محبت میں اس سے بغاوت پر اتر آئی تھی۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہو رہی تھی، مگر چاہتی اب بھی وہ یہی تھی کہ نہ وطن کی پیشانی پر بدنامی کا داغ لگے اور نہ ہی دمن کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ دونوں ہی کو محفوظ و مامون دیکھنا چاہتی تھی، اسے دونوں کا خیال تھا، وہ دونوں کو چاہتی تھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایسی عورت جس کی زندگی میں نیکی کا گزر ہی نہ ہو، جس کے دن رات انتہائی گھٹیا اور ذلیل کاموں میں صرف ہو رہے ہوں، جسے حصول زر کے سوا دوسری کسی بات سے دلچسپی ہی نہ ہو، وہ ایک دم ایسی ہو جائے گی۔ اس کے سینے میں وطن کی محبت جاگزی ہو سکے گی، لیکن وہ رب سارے جہانوں کا بڑی طاقت والا ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں سے کیسے کیسے کام لے لیتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے سپرد کر دی تھی، تو عالیہ جیسی عورت کے سینے میں میرے وطن کی محبت بھر دینا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ ہارون نے مجھے آرتھر اور لیزی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے وہ دونوں بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ لیزی مجھے دیکھتے ہی بولی، کیسے ہیں آپ جناب علی؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ میں نے ہنس کر کہا، بالکل ٹھیک ہوں لیزی بیگم، آئیں ناشتہ کریں، آپ لوگ بھی آپ کھائیں مسٹر جیلانی۔ ہم ناشتہ کر کے نکلے تھے گھر سے۔ آرتھر نے مجھے جیلانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے چونک کر لیزی کو دیکھا، وہ ہنس کر بولی، گھبرائیں مت جناب علی، مجھے پاپا نے سب کچھ بتا دیا ہے آپ کے بارے میں۔ افسوس مجھے بس یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، اگر آپ بتا دیتے مجھے تب بھی آپ کی توقیر میرے دل میں کم نہ ہوتی۔ خیر چھوڑیں اس قصے کو، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میں کوئی شکایت نہیں کر رہی ہوں آپ سے۔ آرتھر نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اس لیے لیزی کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے کہ اب اسے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے، یہ ساتھ رہے گی تو اس سے کچھ چھپا نہیں رہ سکے گا۔ اچانک اسے حقیقت کا علم ہوتا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا، اسی لیے میں نے اسے ہر بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے اسے اپنے تمام دوستوں کے پتے وغیرہ دے دیے ہیں، وہ لوگ اکثر و بیشتر یہاں میرے پاس آتے رہتے ہیں، اس لیے لیزی انہیں اچھی طرح جانتی ہے، وہ بھی لیزی سے خوب واقف ہیں۔ ضرورت پڑنے پر تم ان سے ہر طرح کی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا مسٹر آرتھر، لیزی کو تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے تھا، آخر یہ کوئی غیر تو نہیں ہے، پتہ نہیں راستے میں کیا حالات پیش آئیں، بے خبری میں ان کے لیے تو مشکل پیدا ہو جاتی نا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، یہی خیال تھا مجھے بھی۔ اچھا میں چلوں گا، یہ الزبتھ اب یہیں رہے گی اور یہیں سے تمہارے ساتھ چلی جائے گی، اپنی ضرورت کا سامان یہ ساتھ لے آئی ہے، وہ یہاں اسپتال میں ہی موجود ہے، روانگی کا تم لوگوں کی سارا انتظام ہو چکا ہے، اب ہماری ملاقات اسی وقت ہوگی جب تم واپس آؤ گے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر لیزی کو خدا حافظ کہہ کے واپس چلا گیا۔ میں نے لیزی سے کہا، اس ڈاکٹر دمن نے تو اچانک مجھے اپنے قبضے میں کر کے پریشان ہی کر دیا تھا، میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ اب شاید مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ میں کب واپس چلا گیا۔ ایک فکر مجھے یہ بھی ستا رہی تھی کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ مجھے
راستے ہی سے ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ ایسا نہیں تھا جناب عالی، ہمیں 1 گھنٹے کے بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو گریگری کے گھر سے آتے ہوئے راستے میں کچھ نامعلوم لوگ ہمفرے سے چھین کر لے گئے ہیں، البتہ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ بولی، کیا گریگری آیا تھا تمہارے پاس؟ میں نے اس سے پوچھا۔ گریگری اور ہمفرے دونوں ہی آئے تھے، وہ بہت پریشان تھے تمہارے لیے۔ گریگری بار بار افسوس کر رہا تھا کہ اس نے تمہاری نگرانی کیوں نہیں کرائی، اس وقت ہمفرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اکیلے کیوں جانے دیا تمہیں؟ اسے پریشان ہونا بھی چاہیے، بڑی خبر گیری کی ہے اس نے میری، اور اب جب کہ وہ مجھے واپس جانے کے لیے کہہ چکا تھا، میں اچانک یوں غائب کر دیا گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے لے جانے والے میرے اپنے ہی ہیں؟ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ جو لوگ اب تک مجھ پر حملے کراتے رہے ہیں انہوں نے ہی اغوا کر لیا ہے مجھے۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے جناب عالی کہ وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، وہ آپ کے اغوا کو اپنی غفلت اور کوتاہی کا سبب جان رہا ہے، لیزی نے بتایا۔ ویسے یہ ایک اعتبار سے اچھا ہی ہوا، اب اسے یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ تم بھی میرے ساتھ گئی ہو یہاں سے۔ کیا اچھا ہوا اور کیا نہیں یہ تو آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں جناب علی، میں کیا کہہ سکتی ہوں اس سلسلے میں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ کیسی عیاری اور مکاری بھر رکھی تھی اس نے اپنے اندر، کیسی ردا ڈال رکھی تھی اس نے اپنے اوپر، کسی طرح کھل کے ہی نہیں دیتی تھی وہ۔ اسے یہی خوش فہمی تھی ابھی تک کہ میں اس کے دروں سے بے خبر ہوں، کچھ جانتا ہی نہیں ہوں اس دوموئی کے بارے میں۔ وہ اسرائیل زادی اب بھی مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری حقیقت سے بے خبر ایک سیدھی سچی لڑکی ہے جو میری محبت سے مجبور ہو کر صرف میری خاطر اپنا گھر، اپنے والدین اور اپنا وطن چھوڑ کر میرے ساتھ اتنی دور جا رہی ہے۔ اور اس ذلیل آرتھر نے بھی مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے گرگوں سے لیزی کی واقفیت کا ایک معقول جواز پہلے ہی پیش کر دیا تھا تاکہ میں یہ خیال ہی دل میں نہ لاؤں کہ یہ معصوم صورت مظلوم لیزی ان زمانے بھر کے چھٹے ہوئے گنڈوں، اسمگلروں اور سازشیوں کو کیسے جانتی ہے۔ بڑے پہنچے ہوئے مہاتماؤں کی گفا میں جا اتارا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی حماقت نے ٹرین میں بیٹھ کر موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش نے اس حال کو پہنچا دیا تھا مجھے۔ بڑی ہشت پا قسم کے لوگ تھے یہ، ان کی ہر راہ گزر بیاک وقت کئی سمتوں میں جا کر نکلتی تھی اور بے حد زود اثر زہر بھرے پھرتے تھے۔ یہ اپنے پوٹوں میں ان شیش ناگ لوگوں کے درمیان آ کر مجھے پتا چلا کہ میرا اصل قد کاٹ کیا ہے۔ میں تو بس یوں ہی چند بونوں کو مار کر اتراتا پھرتا تھا اور محض اتنی سی بات پر بڑا قداور سمجھ بیٹھا تھا اپنے آپ کو۔ وہ تو تقدیر میری اچھی تھی کہ اس پولیس افسر گریگری کے دل میں خدا نے ہمدردی ڈال دی میرے لیے، اور اس نے ان کا دروں بروں سب کچھ کھول کے رکھ دیا میرے آگے اور مجھے بتا دیا کہ لے میاں غلام جلانی، یہ ہے اس ابلا پری لیزی کی اصلیت۔ اگر اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا نہ ہوتا تو کون جانے کس خندق میں جا ٹھہرتا میں، کسی وادی پر خطر میں مسکن ہوتا میرا۔ ایسا ہی چکر دیا تھا اس بنت یہود، اس ابلیس کی پڑپوتی نے مجھے۔ میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اس کی آنکھوں کی جھیل میں اتر کر گم ہو گئی تھیں، کہیں پرواز کی ساری قوت کھو بیٹھا تھا میں اس کی ریشمی زلفوں کے جال میں الجھ کر۔ میں نے جواب میں اسی جیسی مکاری کی راہ اوڑھ لی تھی۔ میں نے کہا، اب ایسے بات نہیں بنے گی لیزی بیگم، اب تم میرے معاملات سے علیحدہ نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میرے سانچے میں ڈلنا ہوگا تمہیں۔ میں نے اختلاف تو نہیں کیا جناب عالی آپ سے کبھی، اب آپ کو زندگی کے سفر میں ہمراہی مان لیا ہے تو آپ کے ساتھ قدم سے قدم بھی ملا کر تو چلنا ہی ہوگا مجھے۔ وہ سر تسلیم خم کر دینے کے انداز میں بولی، اشکے بھائی اشکے، لیزی بیگم جی خوش کر دیا ہے اس گھڑی تو آپ نے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے ایک ادائے خاص سے شرما کر مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں اپنی۔ اس کی اس ادا پر تن من دھن سے قربان ہو جانا چاہیے تھا مجھے، مگر میں نے پیچو تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں ایک موٹی سی بھاری بھرکم گالی لڑکا دی اس کی طرف اور شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، امریکی لڑکی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہے لیزی بیگم، آپ کی اس ادا نے تو گائل کر کے رکھ دیا ہے۔